ہم جو دو آیات کفار کے حوالے سے آئی ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اور اس میں کل ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کل ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ دلوں پہ مہر کیسے لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے، اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق یہ تھا اس آیت کا کہ چونکہ ان کے اعمال کے سبب دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، کانوں پہ مہر لگ گئی ہے، آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا ہے، تو نہ انہیں حق بات سنائی دیتی ہے، نہ انہیں حق نظر آتا ہے، اور نہ ہی ان کے دل حق کو قبول کرتے ہیں۔ اور کل ہماری جو ساری ڈسکشن ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ اللہ ویسے نہیں کسی کو مہر لگا دیتا، ویسے کسی کو ہدایت سے محروم نہیں رکھتے، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال کے سبب ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، سورہ شمس کی آیات پڑھی تھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس طریقے سے سورہ دہر کی آیات بھی ہم نے پڑھی تھی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، نیکی کا بھی بدی کا بھی۔ اسی طریقے سے اگر دنیا میں ہم یا کوئی بھی حق سے مانے رہا ہو، حق قبول نہ کیا ہو، کافر رہا ہو، مشرک رہا ہو، تو وہ اللہ نے نہیں اس کو کیا، بلکہ اس نے خود یہ رستہ چنا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جو بھی برائی ہوتی ہے، جو بھی گناہ کرتے ہیں، وہ 100% ہمارا اپنا، ہم اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو آزادی اللہ نے دی ہوئی اور جو اپنی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں، جو ہم اچھائیاں کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں نرمی آتی ہے، جو ہمارے دلوں میں خشیت آتی ہے، خوف آتا ہے، اللہ کا تعلق آتا ہے، نیکی کی توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ اور مہر کے اعتبار سے ایک اور آسان، اگر اس کو سمجھنا چاہیں ایک اور آسان چیز سے، ایک گاڑی ہے یا کوئی کھڑکی ہے، کہیں پہ بھی اس کا ایگزامپل سمجھ لیں، اس کے اوپر اگر ڈسٹ پڑتی رہے ہم اس کو صاف نہ کریں تو کیا اس شیشے میں سے کچھ نظر آئے گا؟ ایک شیشہ تھا، مرر تھا، گاڑی کا تھا، وہ گاڑی اگر 1 سال کھڑی رہی اور اس کے اوپر کسی نے اس کو صاف نہیں کیا اور اس کے اوپر ڈسٹ پڑتی رہی، اب ہم اگر اس شیشے کے پیچھے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یار یہ تو شیشہ، اس میں سے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو آئے گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اتنی ڈسٹ پڑ چکی ہے، اس کے اوپر تہوں کی تہیں جم چکی ہیں کہ جس کے دوسری طرف دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم نہیں ہو گئی ہے۔ اب وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب ہم اس گاڑی میں بیٹھ کے، اب گاڑی ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، بیٹری بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ گاڑی کو ہم ڈرائیو نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں؟ جب تک شیشہ صاف نہیں کریں گے وہ گاڑی کسی بھی کام کی نہیں ہے، الٹا نقصان کی۔ دیکھیں، ہم ایک ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں جس کا شیشہ جو ہے وہ، جس میں سے کچھ نظر نہ آتا ہو، اور ہم اس کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ گاڑی کا کام تو فائدہ دینا ہے، لیکن جب ایسی گاڑی کو ڈرائیو کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ صرف اور صرف نقصان پہنچائیں گی۔ ایسے ہی ہمارے دل ہیں۔ کلا، اللہ قرآن میں سورہ مطففین میں کیا فرماتے ہیں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ جم گیا ہے۔ کیوں جم گیا ہے زنگ؟ اللہ نے جما دیا ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے گناہوں کے سبب، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے، جو اعمال کرتے تھے، ان کی وجہ سے دلوں پہ کیا ہو گیا؟ زنگ جم گیا۔
اور ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو امام ترمذی نے بھی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور حسن کہا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، کیسے ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے اور کیسے ہمارے دل جو ہیں ان پہ مہر لگ جاتی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. ایک گناہ ہوا، دل پہ ایک نقطہ پڑ گیا. اگر بندے نے نیکی کر لی یا استغفار کر لی، توبہ کر دی، تو اللہ اپنے فضل سے اس گناہ کو، اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. اور اگر اس نے نیکی نہیں کی، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے، یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کرتے 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 سیاہ نقطوں سے یا اس نقطے کے بڑے ہوتے ہوتے یہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس دل کے اندر خیر کی کوئی رغبت نہیں رہتی. اس کی مثال اس شیشے کی سی بن جاتی ہے کہ جس کے اوپر دھول اور مٹی پڑ پڑ کے اس کے اوپر تہیں جم گئی ہیں اور اس میں سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا. ایسے ہی یہ دل جو کہ مرکز ہے محبت کا، اور جو کہ مرکز ہے اللہ کے خوف اور ڈر اور خشیت کا، جہاں سے خیریں نکلتی ہیں، اب چونکہ یہ دل اتنا گندا ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ اس میں خیر کی کوئی رغبت باقی نہیں رہی، اس سے کوئی خیر متوقع نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک اور بھی چیز پتہ چلی کہ اگر ہم نے اپنے دل کو روشن کرنا ہے، اپنے دل کے اوپر لگے ہوئے داغوں کو ہٹانا ہے، اور اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور اپنے دل کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ہدایت اور قرآن کو اپنے اندر اس کو محسوس کر سکے اور اس کا اثر لے سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو کیا کریں؟ صاف کریں. اس حدیث سے کیسے پتہ چلا کہ توبہ کر لینے سے، استغفار کر لینے سے جو نقطے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے، بیہقی میں آتی ہے، اور اس طرح کنز العمال کے اندر بھی اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے، لیکن علماء حدیث نے ان احادیث کو ضعیف کہا ہے. 3-4 احادیث ہیں، سب کو ضعیف کہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دلوں کو بھی ویسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے جو بیہقی میں آتی ہے کہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے موت کی کثرت سے یاد اور قرآن کریم کی تلاوت. ایک اور حدیث میں اسی کے حوالے سے آیا کہ اس کو دل کو صاف کرنے کا طریقہ ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے کثرت سے استغفار کرنا. تو یہ جو میں نے تینوں احادیث بیان کی یہ موجود تو ہیں احادیث کی کتاب میں، لیکن ان کی سند ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ ضعیف احادیث ہیں. تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل کے اوپر زنگ جم جاتا ہے، جب دل کے اوپر گناہوں کی گندگی جم جاتی ہے، تو ایسے دل میں پھر کوئی خیر کی رغبت نہیں رہتی، پھر یہ برائی ہی کی طرف جاتا ہے اور اس کو سکون بھی برائی سے ملتا ہے. دیکھیں بہت سارے کتنے قبیح ایسے کام ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن لوگ وہ کرتے ہیں. مثلاً پیچھے ایک سائیکوپیتھ تھا کوئی ایک، جو بچوں کو جو ہے وہ مار کے تو تیزاب میں ڈال دیتا تھا. کتنے لوگ ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ ان کو مار کے اور جو ہے وہ ان کے اعضاء وغیرہ نکال لیتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم اگر ایسا سوچیں بھی تو ہمارا دل ڈر جاتا ہے، ہم لرز جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہ اس کو کر گزرتے ہیں. کیوں؟ دل اتنے پتھر ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی، اور صرف وہ برائی سے ہی سکون پاتے ہیں. یعنی ان کے سامنے اگر خیر کی بات ہو تو انہیں ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے، وہ بے چینی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرے، ہم جب دین سے دور ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر اگر امام لیٹ ہو جائے تو ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تھوڑی سی دین کی بات لمبی ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، یار کب ختم ہوگی ہے. تو اللہ معاف کرے، یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی
جب بھی مہر لگتی ہے دل پہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے، اور جیسے کہ یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ وہ ان احادیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دلوں کو جب اللہ دلوں کے اوپر مہر لگاتے ہیں، زنگ لگاتے ہیں، تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ جس طرح ہم نے وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو کفر کرتا ہے اللہ کا ایمان لانے کے بعد، اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب بنا لیا، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آخرت سے زیادہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، جو لوگ ایمان کو جان لینے کے بعد کفر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں آخرت کی محبت سے دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ مہر لگا لیتے ہیں، اور ان کے کانوں پہ بھی اور ان کی آنکھوں پہ بھی۔ تو کیوں ہوا ایسا؟ اللہ نے کیوں مہر لگائی؟ اللہ نے ایسے نہیں رینڈملی لگا دی، یار اس کو لگا دو، اس کو لگا دو، اس کو لگا دو، نہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، سورہ منافقون کے اندر آتا ہے، یعنی منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایمان لا کر پھر سے کافر ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا لی کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے ایک گھٹیا چیز کو اعلیٰ چیز کے بدلے میں چن لیا تو ٹھیک ہے، اسی پہ خوش رہو۔ اور یہ ہماری لائف کے اعتبار سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اللہ ہمیں اس پہ پکڑتے نہیں ہیں، تو پھر ہم گناہوں پہ دلیر ہوتے جاتے ہیں۔ ایک گناہ چھوٹا کرتے ہیں، پھر اس سے بڑا کرتے ہیں، پھر اس سے بڑا کرتے ہیں، پھر اس سے بڑا کرتے ہیں، پھر ہمیں ڈر لگنا ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ بیماری کا آنا، پکڑ کا آنا، کسی مصیبت کا آ جانا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے اللہ ہمیں واپس بلاتے ہیں اپنی طرف۔ اور خوش قسمت اور خوش نصیب وہ شخص ہوتا ہے جس کو جب کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی عذاب پہنچے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ اپنے گناہوں کے اوپر نظر کرے، یار میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ مجھے اس طرح اللہ کی طرف سے پکڑ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے سورہ انعام کی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ بڑی سخت، بڑی ہی ڈرا دینے والی آیت ہے۔ بظاہر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آئے گی، لیکن میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر کے آپ کو تھوڑا اس کا بتاتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے، 44، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو دی گئی تھی، فلما، جب انہوں نے، نسو، بھول گئے، وہ ما ذکروا بہ، جو ان کو بتایا گیا تھا، جو ان کو یاد کروائی گئی تھی، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جب وہ اس کو بھول گئے تو اللہ نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے نا ان کے اوپر ہر طرح کی نعمتوں کے نا دروازے کھول دیے۔ یعنی جب ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اللہ ہمیں ڈھیل دے دیتے ہیں۔ فتحنا علیہم، ان کے اوپر کھول دی، ہم نے فتحنا، ہم نے کھول دیے، علیہم، ان پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں مگن ہو گئے، خوش ہو گئے، اپنی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے، بما اوتو، جو ان کو دیا گیا تھا، جو ہم نے ان کو دیا، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے، فاذا ہم مبصرون، اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑی اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ دیکھیں یہ بات ایک کامن سینس کی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے،
جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تو اللہ بلا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سورہ سجدہ کی وہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سارے لوگوں کو سورہ سجدہ یاد ہے، اور جب یہ آیت پڑھا کریں تو اس کو ذہن میں لایا کریں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو چکھاتے ہیں مزہ چھوٹی مصیبت کا، چھوٹے عذاب کا، بڑے عذاب سے پہلے۔ لعلہم یرجعون، مقصد کیا ہے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا، پریشان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف مڑ جائیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے ہم گنہگار ہیں، ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں کر دی ہیں، تو یہ سب سے زیادہ فکر کی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 44 جن لوگوں کے بارے میں آئی ہے ان میں تو نہیں شامل ہوگے کہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے عیاشی کرو، اور اللہ چاہتے ہیں کہ پھر اللہ ان کو اس طرح زندگی دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے کا سوال ہی نہیں آتا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر نہ توبہ کا موقع ہوتا ہے، پھر نہ کوئی نیک کام کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ اور یہ آیات ہمارے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یار یہ تو کفار کے بارے میں ہو رہا ہے، ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کفر کا مطلب کیا ہے۔ کفر قرآن میں دو معنوں میں استعمال ہوا، ایک ناشکری کے معنی میں اور ایک انکار کے معنی میں۔ اور اگر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بار بار کسی چیز کا کہا جاتا ہے اور ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی کا کام ہے، ہم اگر اس کو نہیں کر رہے تو یہ آیت ہمارے لیے کہ جنہوں نے جان بوجھ کے جانتے ہوئے سارا کچھ کرتے ہوئے بھی انکار کر دیا، اس پہ عمل نہ کیا، تو پھر اللہ نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم۔ اور دو چیزیں اس میں سے ہم مل رہی ہیں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، کہ ہم نے اس کے لحاظ سے اللہ سے سب سے پہلے ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم نے جہاں سے بھی مڑنا ہے بھاگ کے اللہ کی جائے پناہ میں جانا ہے، جہاں سے مڑنا ہے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، جہاں سے مڑنا ہے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ یا اللہ ہمیں کفار میں نہ شامل کیجیے گا، یا اللہ ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگائیے گا، یا اللہ ہمارے کانوں کے اوپر جو ہے کانوں پہ مہر نہ لگائیے گا، یا اللہ ہماری آنکھوں پہ پردے نہ ڈالیے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کو سیاہ نہ ہونے دیجیے۔ اگر ہم باقی سب چیزوں کو چھوڑ بھی دیں تو گناہ تو ہم سارے کرتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ گناہ، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کے بارے میں بات کر دی، یعنی یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، یعنی غیبت کرنا جو گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے بد نظری کرنا، اور چھوٹے گناہ، کسی کا مذاق اڑا دینا، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر کیا لگ جاتا ہے؟ ایک داغ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہی لگ جاتی ہے، اور اگر ہم توبہ استغفار نہیں کرتے تو سیاہی بڑھتے ہمارے دل کو بالکل سیاہ کر دے۔ ہم جب استغفار بھی کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، ہمارے بیک آف دی مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دل کو صاف کر دیجئے، اس استغفار کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش بھی دیجئے، اور ہمارے دل کے اوپر جو لگی ہوئی سیاہی ہے، جو ہمارے دلوں پہ لگی ہوئی گندگی ہے، یا اللہ اس کو بھی دھو دیجئے۔ دلوں کی سیاہی سے بچنا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ نے کفار کی کیا بتائی کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے، حق کو سمجھتے ہوئے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور جو آئے کہ ہم نے آج پڑھنی تھی، کیوں تھی کہ انہوں نے دنیا کی محبت کو آخرت پہ ترجیح دی۔ ہم نہیں دے رہے، دنیا کی محبت کو آخرت پہ ترجیح نہیں دیتے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یا اللہ ہمیں ایسا مت بنائیے گا، اللہ ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگائے۔ ہم جب ہم نماز کے اندر بھی یہ آیات کی تلاوت کریں، جب یہاں پہ پہنچے تو دل ہی دل میں اللہ سے بات کریں، نہیں یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے مت بنائیے جو کفر کرنے والے ہیں،
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنائیے گا کہ جن کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ان کے لیے برابر، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، اللہ ہمارے دل کو تو حق کو تسلیم کرنے والا اور حق کو قبول کرنے والا بنا دیجئے، اور ہمارے جسموں کو ایسا بنا دیجئے جو آپ کا کلام سن کے نرم ہو جائیں، اور ہمارے ذہنوں کو ایسا بنا دیجئے جو آپ کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کرنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بنا دیجئے، ہمیں ان میں سے نہ بنائیے کہ جن کے سامنے جب بات کی جائے، کہ چاہے بات کی جائے ان کے سامنے یا نہ کی جائے، ان کے لیے برابر ہو۔ اور اللہ ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگائیے، اور اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جو اپنے دلوں کے اوپر نقطے لگا لیتے ہیں، جو اپنے دلوں کے اوپر سیاہی ہم مل لیتے ہیں، یا اللہ اس سے ہمارے دلوں کو صاف اور پاک فرما دیجیے۔